فتح مکہ فتح مکہ کا واقعہ جو ہوا ہے یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ جنگ موتا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اب کسی اور مہم پر تیاری کرو۔ یہاں یہ بات ضروری ہے کہ آپ نے صرف مہم کا نام بتایا، لیکن فوج کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ آپ نے آخر دم تک ان سے یہ بات چھپائے رکھی کہ میرا کیا ارادہ ہے، صرف یہی کہا کہ تیاری کرو، ایک مہم پہ جانا ہے۔ تو صحابہ نے تیاری شروع کر دی۔ 10 رمضان والے دن آپ مدینہ سے روانہ ہوئے، آپ روزے سے تھے اور تمام صحابہ بھی روزے سے تھے۔ تو آپ جب مکہ کے قریب پہنچ گئے تو وہاں آپ نے اپنے سارے لشکر کو جنگی ترتیب سے ان کو ایک ترتیب دی کہ سارا لشکر مکے میں ایک سمت سے داخل نہ ہو۔ ان کے مختلف گروہ بنا کر ان کو مکے کے مختلف اطراف سے مکے میں داخل کرایا گیا، لیکن جس سمت سے خالد بن ولید کا لشکر مکے میں داخل ہوا وہاں تھوڑی بہت مزاحمت ہوئی، تھوڑی بہت کچھ لوگ ان کے مکہ والوں کے کچھ زخمی ہوئے، کچھ 2 4 بندے قتل بھی ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ اور جو لوگ تھے جس میں ایک سے سالار زبیر تھے ایک قافلے کا، وہاں بھی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، باقی کسی جگہ سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ البتہ جب آپ قریب پہنچ گئے مکہ کے تو اس وقت جب آپ جنگی ترتیب دے رہے تھے فوج کو تو اس وقت آپ نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ اگر کوئی اور بندہ مزاحمت نہ کرے تو پھر آپ نے کسی بندے کو ایسے قتل نہیں کرنا، جب وہ مزاحمت نہ کرے تو پھر کسی بندے کو قتل نہیں کرنا۔ لیکن آپ نے اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا کہ اگر جو ہے نا باقی لوگ مزاحمت کرے یا نہ کرے، جو چند آدمیوں کے آپ نے نام بتائے تھے کہ ان کو تو ہر حالت میں قتل کرنا ہے، اس میں 6 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ لیکن اس میں بھی پھر وہ جب انہوں نے حالات کا جائزہ لیا تو ابو سفیان نے بھی پہلے کوشش کی کہ جب ابو سفیان کو اندازہ ہو گیا کہ کسی وقت بھی ہم پر حملہ ہو سکتا ہے تو پہلے وہ مدینہ بھی آیا تھا مدد کرنے کے لیے کہ ہمیں معافی دے دو، لیکن وہاں اس کی بات نہیں بنی۔ پھر جب آپ کا قافلہ رستے میں رکا ہوا تھا تو پھر وہ آپ کے چچا عباس کو ساتھ لے کر ابو سفیان گیا، وہاں پھر اس نے معافی مانگ لی اور وہاں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو وہاں پر پھر آپ نے جب مکہ کے قریب آپ آئے تو آپ نے یہ کہا کہ جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان، جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو بھی امان، جو بندہ خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے اس کو بھی امان۔ تو اس طرح کچھ بندے ابو سفیان کے گھر چلے گئے، کچھ بندے خانہ کعبہ میں چلے گئے، کچھ لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے۔ اسی طرح کوئی خاص خونریزی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد 10,000 ہے، تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ 10,000 لوگ تھے۔ اب یہ ہوا کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ نے حکم دیا تھا کہ ان کو تو ہر حالت میں قتل کرنا ہے، ان میں چند اہم نام یہ تھے۔ ایک ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، ایک تھا عبداللہ بن سعد کہ ان کو لازماً قتل کریں، اور ایک تھا عبداللہ بن معطل۔ تو 2 اور نام بھی ہیں، اس میں 6 بندے ہیں۔ تو لیکن جس وقت ابو سفیان اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا تو اس موقع پر عمر فاروق نے پوری کوشش کی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کا اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر وہ اس نے منت کی، آپ نے معاف کر دیا۔ تو وہ جو 6 بندوں کے بارے میں آپ نے جو حکم صادر فرمایا تھا اس میں بھی کچھ جو ہے وہ ایک بندہ عبداللہ بن سعد جو تھا اس کی سفارش حضرت عثمان نے کر دی، اس کو بھی معاف کر دیا گیا، اور جو ابو جہل کا بیٹا تھا وہ بھاگ گیا، وہ بعد میں پھر مسلمان ہوا، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، اس نے پھر معافی مانگی۔ تو عورت جو ایک ہند تھی اس کے بارے میں حکم تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، وہ بھی اسلام قبول کر گئی۔ ایک سارا نام کی عورت تھی، اس کے بارے میں حکم تھا کہ اس کو ہر حالت میں قتل کرنا ہے، اس کو بھی امان
آپ نے دے دی۔ اسی طرح مطلب کوئی زیادہ قتل و غارت نہیں ہوئی، کوئی 2 4 بندے قتل ہوئے، باقیوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ اور پھر وہ جو مکہ والے تھے انہوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ جو عورتیں ہوتی تھیں وہ بیعت اس طرح کرتی تھی کہ آپ نے اپنے سامنے ایک برتن رکھ دیا، اس میں پانی رکھ دیا، آپ اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈبوتے، پھر بیعت نکال لیتے، پھر وہ عورت اس پانی میں ہاتھ ڈبوتی، تو اس طرح آپ کہتے کہ اب یہ بیعت ہو گئی ہے۔ تو اب عورتوں کے ساتھ آپ کی بیعت کرنے کا یہ طریقہ تھا۔ تو اس طرح کوئی خاص اتنی خونریزی نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ یہ جو اندر بت ہیں مکہ کے اندر خانہ ان کو توڑا جائے۔ پھر خالد بن ولید نے وہ بت توڑے سارے۔ اس بت توڑنے کے دوران کچھ لوگوں نے جو ان بتوں کے پجاری تھے کو تھوڑا بہت ہنگامہ کیا، لیکن پھر خاموشی ہو گئی۔ تو دوسرے 2 بندے، ایک حویرث تھا اس کا نام، اس کو بھی قتل کرنے کا حکم آپ نے دیا۔ ایک مکیس نام کا بندہ تھا، البتہ یہ جو دونوں تھے یہ قتل کر دیے گئے، حویرث بھی اور مکیس بھی۔ اور عبداللہ بن سعد اور اکرمہ بن ابو جہل یہ بچ گئے۔ تو اکرمہ بھاگ گیا، بعد میں بس کلمہ پڑھ گیا۔ عبداللہ بن جو سعد تھا وہ بھی مرتد ہو گیا تھا، پھر بعد میں دوبارہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عثمان غنی نے اس کی معافی پناہ دے دیا، حضرت عثمان غنی نے۔ تو اس طرح یہ واقعہ ہوا۔ اور ہند جو تھی، ہند وہ اس نے آپ کو بہت ستایا، اس نے بھی اسلام قبول